رئیس آدمی تھا جس نے آپ کو دعوت دی، لیکن وہ دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اللہ اللہ میں مست رہتے ہیں، ان کو دعوتوں سے یا دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور وہ تھے بھی مجذوب ٹائپ کے بزرگ۔ تو انہوں نے کہا میاں آپ رئیس آدمی ہو، ہم فقیر آدمی ہیں، گدڑی پوش آدمی، ہم آپ کے یہاں دعوت کھانے کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس امیر شخص نے کہا کہ حضور آپ کو تو میرے یہاں دعوت میں آنا ہی پڑے گا، آپ کیسے بھی آئیے آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے یہاں دعوت میں تو آ جاؤں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ تو اس امیر شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ شرطیں بتائیے، مجھے وہ شرط قبول ہو جائے گی، مگر آپ کو آنا ہے۔ تو اس امیر شخص نے سوچا کہ یار یہ تو بوریا نشین آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ بہت کہیں گے تو یہی کہیں گے دعوت کھانے کے بعد کہ بیٹا نماز پڑھو، روزہ رکھو، خیر خیرات کرو۔ ہاں کہہ لوں گا، آگے دیکھا جائے گا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ شرط تمہاری کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں آنے کے بعد جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، اس رئیس نے سوچا کہ یہ بوریا نشین آدمی ہیں، چٹائی پہ بیٹھ کے دین پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم چٹائی کا اور پھر مخمل کے بستر کا ہر چیز کا انتظام کر دیں گے، جہاں حضرت کی تمنا ہوگی وہیں بیٹھ جائیں گے۔ تو حضرت نے اپنا دوسرا سوال رکھا، دوسری شرط کی، کہا دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا۔ تو امیر شخص نے سوچا کہ یہ فقیر لوگ ہیں، مرغن غذائیں پسند کم کرتے ہیں، میں ان کے لیے مرغن غذاؤں کے ساتھ ساتھ چٹنی، روٹی، تھوڑی دال، تھوڑی ہری سبزی وغیرہ بنا کے رکھ دوں گا، حضرت جو چاہیں گے وہ کھائیں گے۔ اس نے کہا حضرت آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے۔ تو حضرت نے کہا میری تیسری شرط یہ ہے کہ میں جو کہوں گا وہ ہونا چاہیے۔ تو اس امیر شخص نے کہا حضور بالکل میں تیار ہوں۔ اب امیر نے سوچا کہ حضرت یہی کہیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو؟ ہاں کہہ لیں گے۔ تو اس نے کہا حضور مجھے تیسری شرط بھی منظور ہے، مگر آپ آئیے ضرور۔ بہرحال وقت مقررہ پر وہ بزرگ جو ہے اس رئیس آدمی کے گھر پہنچے۔ تو جب اس رئیس آدمی کے گھر پہ پہنچے تو آپ نے کیا کیا کہ جہاں لوگوں نے چپل جوتے اتارے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ وہ امیر شخص آیا، کہا حضور اتنے بڑے بزرگ، آپ کی جگہ یہ نہیں، آپ کی جگہ وہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، اب مجھے اٹھا نہیں سکتے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگا، پوری مرغن غذائیں ایک سے ایک غذا دسترخوان پہ چن دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ دال، روٹی، چٹنی وغیرہ بھی چن دیے گئے کہ حضرت کا جو دل چاہے گا کھائے گا۔ اب حضرت کے پاس وہ رئیس آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضور چلیے کھانا تناول فرمائیے۔ دسترخوان پر کھانے چن دیے گئے ہیں، حضرت نے اپنی گدڑی سے سوکھی روٹی نکالی، کھانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا حضور آپ ہی کے آمد کے لیے تو سارے انتظام کیے گئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ جو میں چاہوں گا وہی کھاؤں گا، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ بہرحال جو اور مہمان آئے تھے سارے کے سارے لوگ کھانے کو جب تناول فرما چکے، کھانا کھا چکے، تو بزرگ نے فرمایا کہ اب میری تیسری شرط باقی ہے کہ میں جو کہوں گا وہ ہونا چاہیے۔ اب امیر آدمی سوچنے لگا یار کیسی شرط ہوگی یہ، میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، بات تو کچھ اور ہی ہو گئی۔ تو دیکھو سب کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ بزرگ نے فرمایا ایک انگیٹھی لاؤ۔ انگیٹھی سمجھتے ہیں نا، گول گول لوہے کی ہوتی ہے، اس میں لکڑی کا برادہ بھرا جاتا ہے، پھر اس میں آگ لگائی جاتی ہے تو کھانا پکاتے ہیں، اس کو انگیٹھی کہتے ہیں۔ اتنی بڑی ہوتی ہے لوہے کی، گول۔ تو کہا انگیٹھی لاؤ۔ انگیٹھی لائی گئی، جلایا گیا، اس پہ توا، حضرت نے کہا توا رکھ دو، اور توا رکھ دیا گیا۔ جب آگ کی گرمی اور اس کی حرارت سے توا ایک دم لال ہو گیا تو حضرت نے ننگے پیر اس توے پہ چڑھ کر کے کہا کہ یا اللہ آج جو میں نے سوکھی روٹی کھائی ہے میں اس کا حساب دیتا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ پھر حضرت جب اس توے سے اترے تو ان میں سے ایک ایک شخص کو کہا کہ آج تم نے جو کھایا ہے اس توے پہ کھڑے ہو کر کے اس کا حساب دو۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اللہ والے ہیں، اللہ نے آپ کو کرامتوں سے نوازا ہے، آپ اس توے پہ کھڑے ہو کر کے اپنے کھائے ہوئے کا جواب دے دیے، ہم تو کرامت والے نہیں ہیں نا۔
ہم تو اس پہ کھڑے ہو کے جواب نہیں دے سکتے، ہمارے تو پیر جل جائیں گے، پاؤں میں آبلے پڑ جائیں گے، چھالے پڑ جائیں گے۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ہو سکے تو اپنے دل کی تختی پہ اسے لکھ لینا۔ حضرت نے فرمایا، اے لوگو سنو، اگر تم ایک وقت کے کھانے کا حساب اس گرم توے پر کھڑے ہو کر کے نہیں دے سکتے تو کل میدان قیامت میں جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، اور آسمان میں جو سورج ہوگا وہ آگ اگل رہا ہوگا، زمین کے بالکل قریب ہوگا، اور سورج کی تپش اور گرمی سے زمین بالکل اس توے سے زیادہ بھی لال ہو گئی ہوگی، ننگے پاؤں اس پر کھڑے ہو کر کے تمہیں اپنے زندگی کے کیے ہوئے کا حساب دینا ہوگا۔ تب بتاؤ تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہوگی کہ تم اس زمین پر کھڑے ہو کر کے، جو زمین تانبے کی ہوگی، آگ اگل رہی ہوگی، سورج اپنی تپش برسا رہا ہوگا، پھر تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی جو تم اس کیے کا حساب دو گے جو زندگی میں تم کر رہے ہو۔ تو حضرت نے فرمایا تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی اس وقت۔ لیکن ہاں، اگر ہم چاہیں کہ اس وقت کرامت پیدا ہو جائے تو اس کا انتظام ہمیں آج کرنا ہوگا۔ وہ انتظام کیا ہے؟ وہ انتظام یہ ہے کہ جو ہم قانون خداوندی کو توڑ دے رہے ہیں، قانون خداوندی کو پامال کر دے رہے ہیں، ہمیں قانون خداوندی کا کوئی پاس نہیں ہے، ہمارے اندر جو برائیاں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، مکاری ہے، حرام کاری ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، یہ تمام برائیاں جو کر کے ہم قانون خداوندی کو توڑ رہے ہیں، اگر ان قانون خداوندی کو توڑنا ہم نے بند کر دیا اور ایک رسول اللہ کے سیرت پر ہم نے عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار دیا تو کل یہی کرنا ہمارے لیے میدان قیامت میں ایسی کرامت پیدا کر دے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مومن کا حساب و کتاب میدان قیامت میں ہوگا تو وہ 50,000 سال کا دن ایسا ہو جائے گا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم دنیا میں رہ کر کے یہ چوائس کریں گے کہ ہمیں جانا کس مکان میں ہے۔ اگر ہمیں اس مکان میں جانا ہے جس کو اللہ نے ہمیں عیش و عشرت کے لیے بنا کر کے دیا ہے، جسے جنت کہتے ہیں، تو اس مکان میں جانے کی تیاری ہمیں ابھی کرنا ہے۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ قانون خداوندی کو توڑنا نہیں، بلکہ خداوندی قانون پر عمل کرنا ہے۔